اور اگر کوئی اور بھی بیٹھا ہو تو اٹھنے مت دینا. آتا ہی نا. کیا بات ہے, اینٹی بائیوٹک لگا رکھی ہے, بہت اچھی ہے. لیکن اگر آپ ہی گیا ہو تو میں کہتا ہوں اٹھائیے مت, پکڑ کے رکھیے گا, کیونکہ ہم لوگ بریلی والے ہم چھپا کے بات نہیں کرتے, ہم چھاپ کے بات کرتے ہیں, ہے نا. آ کے بیٹھے, مگر اتنا کہیں گے کہ تعصب کا چشمہ ہٹائے, انصاف کی اینک لگائے, اور پھر یہ فیصلہ کرے کہ بریلی والے حضور کی باتیں کیسے کرتے ہیں. ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اگر بدعقیدہ ان محفلوں میں آ کے بیٹھ جائے نا اور انصاف سے سن لے تو محفل ختم ہوتے ہوتے اسے بھی کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. اتنے لوگ خالی راضی ہیں, باقی پیچھے والے گھور کے دیکھ رہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں تو اللہ مزاج کا بندہ ہوں, میرے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے, اگر یہ خالی بچے بھی ہونا میں تب بھی 1 گھنٹہ تقریر کر لوں, ہے نا. بیٹے کھڑا ہونا, وہ کتنا چھوٹا بچہ پیچھے بیٹھا ہے, کھڑا کر لوں اس کو ذرا. کتنے سال کا بچہ ہوگا یہ؟ ارے تھوڑا سا چادر سے منہ نکال کے بول دو چچا. 4-5 سال کا بچہ ہے. بجے کتنے؟ 7:30, زور سے 7:30. شکر ہے سنی کے منہ پہ کبھی 12 ہی نہیں بجتے, اب بھی 12:30 بج رہے. کتنے بجے؟ 12:30. ابھی ان بچوں کو کدھر ہونا تھا؟ بول دیں ذرا. سارے بستر والے لوگ ہیں, پیڑ سے اتر کے کوئی نہیں آیا ہوگا نا. کدھر ہونا چاہیے تھا انہیں؟ بستر میں. اور 12:30 بجے, جبکہ میں دیکھ رہا ہوں 6-6 فٹ کے نا جھمبائیاں لے رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کب سلام ہوگا. ہم تو پھنس گئے آگے بیٹھ کے. 12:30 بجے ان بچوں کا اس محفل میں ہونا کیا یہ نہیں بتاتا ہے کہ کسی کے عشق میں اتنی کشش ہے کہ اس نے 5 سال کے بچے کو بستر سے اٹھا کے جنگل میں بٹھا رکھا ہے. کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آج بھی حضور کا عشق اتنا اعلیٰ ہے کہ ہر کسی سے وہ لوگ عشق کرتے ہیں جو ٹھنڈے گرم کی تمیز کرتے ہوں, اور لوگ کہتے ہیں کہ عشق انہیں ہوتا ہے جنہیں حسن کی پرکھ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو میرے حضور سے عشق کرنے لگ جاتا ہے نا تو وہ بچہ بھی ہو تو بڑے بڑے پروفیسروں سے اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. یہ حضور کے عشق کا کمال ہے. اچھا جتنے یہاں بیٹھے کمیٹی والوں آپ بتاؤ ان بچوں کو آپ کیا دو گے؟ 1 کلو بریانی, 500 روپے کا لفافہ, بولو نہیں نا, نہیں نا, نہیں نا, یہ کلیئر ہے نا. یہ بچے کیوں بیٹھے؟ جبکہ اتنی لمبی لائن تو نوٹ بندی میں بینک کے آگے ان کی نہیں لگی تھی جن کے پیسے بند تھے. اتنی بڑی بھیڑ یہاں کے بیٹھ گئی. جوان بیٹھے تو بیٹھے, بوڑھے بیٹھے تو بیٹھے. یہ بچے کیوں بیٹھ گئے؟ ان بچوں سے بھی اگر پوچھو نا کیوں آئے ہو تو یہ بچے بھی کہیں گے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. جو بول گئے اللہ انہیں ماں باپ کے ساتھ حضور کا مدینہ دکھاتے ہیں. جو نہیں بولے وہ ان کی اپنی مرضی ہے. میں کبھی لٹ مار کے سبحان اللہ نہیں کہلواتا, کیونکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ سبحان اللہ کا تعلق عشق سے ہوتا ہے, اور جب چوٹ عشق کی لگتی ہے تو سبحان اللہ کی صدا خود بخود نکلا کرتی ہے. اگر پھر بھی اتنی بات کے بعد کوئی بندہ منہ پہ محفل میں تالا لگا کے بیٹھا رہے تو قصور کمیٹی والوں کا نہیں, قصور ممبر والوں کا نہیں. اپنے گھر جائے, لقمے چیک کرے, حرام کے کھا کے آیا تھا یا حلال کے کھا کے آیا تھا. باتیں حضور کی ہو اور بندہ نہ بولے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ جب عشق ہوتا ہے تو سینوں میں سمندر خود بخود ابلنے پڑ جایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, ماشاء اللہ. بچے بیٹھے بچے, یہ بچوں کی کیا للک ہے؟ صرف یہی ہے نا. سنا ہے آپ جنہیں یاد ہے وہ پڑھ لیں. سنا ہے آپ میرے
میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور شکر ہے ہم بریلی والے جی جنہیں اس بات پہ فخر ہو وہ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکر ہے ہم بریلی والے، بریلی والے، اتنی زور سے بولو کہ یہ آواز ہر منکر کے کان تک پہنچے۔ ہم بریلی والے، جو نہیں بول رہا کروٹ میں دیکھو، ہم اور ہمارا امام کیا کہتا ہے؟ اے عشق تیرے صدقے جی جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ۔ قاری محسن صاحب غلطی بلایا غلام قوس غزالی صاحب کو، یہ تو ساری نعتیں یاد ہیں۔ اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے سنی، جی اور یہ احسان بریلی کے احمد رضا تھا بے شک، کہ جو ہر زبان پہ حضور کی نعتیں سنائی دیتی ہیں۔ بے شک، ہمیں فخر ہے اعلیٰ حضرت ہمارے، بے شک، ہم ناز کرتے ہیں اس بات پر کہ اعلیٰ حضرت، سینہ ٹھوک کے کہو اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں۔ اعلیٰ حضرت، میں ان چرمکھیوں کی بات نہیں کرتا جو کسی پلمبر سے دین سیکھ کے بات کرے، جی 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 جو انجینئر سے دین سیکھے، جو ڈاکٹر سے شریعت سیکھے۔ ہم شریعت اس سے سیکھتے ہیں جس نے شریعت بھی دیکھی ہے، شریعت والا بھی دیکھا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت اچھے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہم اس سے شریعت سیکھتے ہیں۔ بے شک، ہاں، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ جی جی مستی آپ کی بہت اچھی ہے، جی جی، بھول جاتا ہوں میں، کیا نام بتایا؟ ہر رائے۔ گھر بھی بڑے خوبصورت ہے، جن بھائی کے ہاں انتظام تھا اللہ انہیں برکتیں دے، دسترخوان بھی اچھا، انتظام بھی اچھا، میں نام نہیں جانتا۔ جی جی ان کے گھر سے لگا مجھے سب کے گھر اچھے ہوں گے۔ جی، اچھا آپ بتاؤ مجھے، گھر بنواتے ہو تو اچھا کاریگر بلاتے ہو یا چالو؟ ساروں کو بولنا پڑے گا تیرے کو۔ جی جی، کیسا کاریگر؟ اچھا کاریگر۔ بیڈ بنواتے ہو تو زور سے، اگر پینٹ اچھا کرانا ہو تو کیوں؟ تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے، جی جی، تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے، ناراض بیٹھے ہو چچا آپ؟ نہیں نا، تو پھر بولیے تاکہ کوئی اوئے اٹھ کے نہ دیکھو مجھے دیکھو۔ اگر میں کسی ایک کے پیچھے پڑ گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی بات، پینٹ کراتے ہیں تو اچھا پینٹر بلاتے ہیں، صوفے بنوائیں تو اچھا کاریگر بلاتے ہیں، بیڈ بن جائیں تو بہترین کاریگر بلاتے ہیں، مکان بنوائیں تو اچھا کاریگر ہوتا ہے، اچھا مستری ہوتا ہے۔ کیوں؟ دیوار ٹیڑھی نہ رہ جائے، اگر ٹیڑھی رہ گئی تو کیوں؟ پھر کیا فرق پڑے گا؟ کل لوگ کہیں گے اتنا پیسہ لگایا پھر بھی بیکار ہے۔ جی 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 یہی مسئلہ ہے نا، جی، اتنی قیمتی ٹیلس لگائی جوڑ نہ ملا سکا تو بیکار ہوا کہ نہیں؟ اب عقل والو یہ بتاؤ کہ اگر مکان بناؤ تو اچھا کاریگر چاہیے، صوفے لگواؤ تو اچھا کاریگر چاہیے، پینٹ کراؤ تو اچھا پینٹر چاہیے، اگر آپ بیڈ بنواؤ تو اچھا کاریگر چاہیے، تو پھر دین کسی ملے سے کیوں، دین اعلیٰ حضرت سے کیوں نہیں سیکھنا بے چاہیے؟ شک، بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، دین پلمبر سے کیوں؟ جی بے شک، اب تو نوجوانوں کو کھجلی ہو گئی ہے، کا لوجک ہے، اس کی بات میں لاجک ہے، اس لیے سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے کہا سن، لاجک سائنس کی شرط ہے، عشق کے لیے لاجک ضروری نہیں۔ بے شک، اگر آقا امیرہ کا لال ہو تو غلام حضرت بلال بن جایا کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، بات لاجک کی کر رہی ہے، جی اور عشق کا لاجک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی امام حسن ہے، سنے ذرا، امام حسن ہے اور بحث یہ چھڑی تھی
کہ خلیفہ امیر المومنین حضرت علی کو ہونا چاہیے یا حضرت معاویہ کو ہونا چاہیے. حیثیت چل رہی ہے. اور جناب قیس جنہیں دنیا مجنون کہتی ہے وہ نکلے ہوئے جا رہے ہیں. امام حسن نے ہاتھ پکڑا, کہنے لگے یار تو بتا خلیفہ کسے ہونا چاہیے. امام حسن پوچھ رہے ہیں کس سے؟ جناب قیس سے, کہ خلیفہ کسے ہونا چاہیے. تو سنیں, جب یہ بات کہی نا خلیفہ کسے ہونا چاہیے, حضرت علی کو یا حضرت معاویہ کو, تو مجنون نے پتا کیا کہا تھا؟ قیس نے کہا تھا نہ خلیفہ علی کو ہونا چاہیے نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے, خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. اب امام حسن نے کہا انتا مجنون, پاگل ہے تو, کبھی سے پوری دنیا مجنون کہنے لگی. عشق جو ہوتا ہے نا, عشق صرف محبوب, عشق صرف محبوب دکھاتا ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں حضرت ابو بکر کے عشق میں اور حضور کے رشتے میں لاجک نہیں, تو وہ عاشق نہیں, وہ گدھا ہے. اور وہ گدھے سے بھی بدتر ہے, کیونکہ گدھا تو قیامت میں مٹی بنا کے مٹی میں ملا دیا جائے گا, لیکن اس پہ لٹھیاں چلیں گی. میں عام فہم بات کر رہا ہوں, بہت اتنی اونچی نہیں کہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے, بہت نچلے لیول سے بات کر رہا ہوں. عشق میں لاجک نہیں, سمجھ گئے اتنی بات؟ تو ہم ہیں بریلی والے, ہم نے دین اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے, اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو, وہ جو نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو زور سے جان ہے تو مقصد کائنات میرا نبی ہے. بے شک مقصد کائنات میرا نبی ہے. اب کچھ کہہ رہے جی ہم کسی کی نہیں مانتے, ہم خالی حدیث مانتے ہیں. ہم تو نہیں مانتے مولوی کو, ہم بخاری مانیں گے. اچھا تجھے کسی نے بتایا کہ بخاری بھی کچھ ہے؟ وہ کسی مولوی نے تو بتایا. جب تو چندہ خور مولوی کو مان سکتا ہے تو امام اعظم کو ماننے میں کیا مصیبت ہے؟ بے شک ہے بھائی, سمجھ میں بات نہیں, میں تو حدیث پڑھوں گا. احسان مانو امام اعظم کا, اگر یہ بڑے علماء نہ ہوتے تو حضور کی باتیں ہم ڈائریکٹ سمجھ نہیں پا سکتے تھے. بے شک خیال کریں, یہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں جی ہم ڈائریکٹ حدیث مانتے ہیں, تو حدیث کس کے کہنے سے مان رہے ہیں؟ وہ بھی تو کسی مولوی نے بتائی ہے نا. تو پھر کہہ کیوں نہیں دیتا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا جانے والے. شکر ہے ہم سنی بریلوی ہیں, اور ہم اپنے امام احمد رضا کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں. بے شک کس کے بتائے ہوئے راستوں پر؟ امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں. اور اس امام نے بتایا ہے سونا جنگل, آہا سونا جنگل, رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو. اچھا رکھوالی سونے والوں کی کہ چوروں کی؟ اعلیٰ حضرت تو بڑی بات کہتے ہیں, چوروں کی رکھوالی ہے. تمہیں خود کو نہیں رکھنا, چوروں کو رکھنا. میرے بھائی نے کہا وہاں بھی آ ہی نہیں سکتا, یہ موٹا لگتا ہے, اسے کہتے ہیں چوروں کو رکھا. سمجھتے بات میری؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو. چوروں کی رکھوالی ہے. سب سے زیادہ ضروری عقیدے بچائیں. کیا کرنا ہے؟ عقیدے بچائیں. اچھا خود بتائیے, یہ پلمبر 1400 سال کے بعد آیا, 1450 سال کے بعد, اس سے پہلے دین ہی نہیں تھا کیا؟ یہ وہ دجال ہے
تو ڈائریکٹ ماں کے پیٹ سے پڑا ہوا پیدا ہوا ہے. اس نے کسی سے پڑھا کہ نہیں پڑھا, اور اس کا تو پتہ ہی نہیں یہ ہے کس خالی کا بیگم. اور ہمارا نوجوان اللہ معاف کرے جی, آپ بھی تھوڑا سا سدھر جاؤ. جتنا ننگا دیکھا اتنا ہی پہنچا ہوا مان لیا جی, جتنا سنیچر دیکھا اتنا ہی بڑا ولی مان لیا. بال یہاں تک ہے تو کہہ رہا بڑے پہنچے ہوئے, اور مونچھے منہ میں گواری تو کہہ رہا کلندر ہے. ناخن بڑے بڑے 10 انگوٹھیاں پہن پہن, اور چمٹا لے کے جدھر کو نکل جائے ادھر ہی جوان پیچھے پیچھے نمبر دیتا. اگلے دن سٹے کا نمبر اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ, اور شرم کر بھائی کدھر چل دیے ہم لوگ. صفائی ایمان کا حصہ ہے. کیا ہے ایمان کا؟ اچھا دین دیا کس نے؟ حضور نے. بولو سارے کس نے؟ زور سے. اور میرا نبی اتنا پاک و صاف کہ کبھی بدن پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی. بے شک کبھی بدن پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی. اللہ نے نام محمد کو نقطے سے بھی پاک رکھا ہے. بے شک جو دین لے کے آیا وہ اتنا صاف ہے, اور یہ جو لوٹنے نکلا ہے یہ اتنا گھنونا ہے. مونچھے منہ میں گواری کاٹ اس لیے نہیں رہا کہ اس کے جذب پہ فرق پڑ جائے, تو ہم انہیں کے پیچھے. علماء دین بتائے ہے چھوڑو امام صاحب ہیں, ان کی کس نے ماننی ہے. یہ جمعے کو تقریر کریں کوئی سننے تیار نہیں. وہ آکے ٹانگیں پھیلا کے سو جائے, نہ ظہر کا پتہ نہ عصر کا پتہ نہ مغرب کا پتہ نہ عشاء کا پتہ. پیر صاحب نماز تو پڑھ لو. کہا نہیں میں تو مکے میں پڑھ کے آیا ہوں, میں تو مدینے میں پڑھ کے آیا ہوں. روٹی یہاں کھا رکھا ہے, نماز مدینے میں پڑھ رکھا ہے, کھانا یہاں کھا رکھا ہے, نماز حرم میں پڑھ رکھا ہے. تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ اگر نماز وہاں پڑھتا ہے تو روٹی بھی وہیں جا کے کھایا کر. اگر سجدے وہاں کرتا ہے کھانا وہاں جا کے کھایا کر. اور یاد رکھ ہمیں ایسا مجذوب نہیں چاہیے جس کی نماز الگ ہوتی ہو کھانا الگ ہوتا چاہو. ہمیں تو مجذوب بھی وہ چاہیے جس کا اعلان یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہے, یہ جگہ چیز ہے کیا لو ہو قلم دے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب ماشاءاللہ. آپ بھی اپنا نظریہ بہتر کرو. کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ زور سے کریں گے انشاءاللہ. شکر ہے ہمارے حصے میں بریلی والے پیر آئے. اور ایک بات یاد رکھنا, بریلی کے سلسلے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو بریلی کے سلسلے سے جڑ جاتا ہے نا وہ محتاج ہو کے تو مر سکتا ہے لیکن بدعقیدہ ہو کے نہیں مر سکتا. بے شک بے شک حقیقت. یہ کرم ہے آج بھی اعلیٰ حضرت کا رضوی ہو گئی, کرم ہے یہ. لیکن معاف کیجیے گا ناراض تو نہیں ہے نا. پھر بھی مسئلہ یہ ہو جاتا ہے ہمارے گاؤں میں کوئی دیوبندی نہیں, لیکن 50% دیوبندیوں میں روٹی مار دیتے ہیں. کیا کریں کھالا لگتی وہ لگتی اس پر چائے پی لی. سن رہے میری بات؟ ناراض بالکل مت ہونا. خالہ پھوپا سمجھ کر چائے پی لی, اور دھیرے دھیرے نقصان کیا ہوتا ہے. جرہنے میں گیا تھا لوگ تو اچھے ہوئے تھے, تصویر تھی ان کے ہاتھ میں, بڑے نماز پڑھے, قرآن ہماری خالہ کے سرانے پہ رکھا ہے. یہ مطلب دلائل پیش کیے جاتے نہ مولانا وہ تو سننی ہے. مجھ سے کہہ رہی میں گوشت پاک کو مانوں, لو اتنی سی بات پہ سننی ہو گئی. مسئلہ وہ نہیں ہے, سمجھ رہے؟ مسئلہ وہ ہے کہ حضور کو ایسا مانو جیسے رب نے ماننے کا حکم عطا فرمایا ہے. ایسا ماننا. اصل مسئلہ یہاں, اصل مسئلہ یہاں بھیا دعوت خالی ہے کیا؟ خالی ہو تو کلی کر لو. تو یہ بالکل بند ہو جانا چاہیے. صاف بات, شیر بھوکا مر جاتا ہے لیکن کبھی گھاس دیکھو کون کون نہیں بول لیا, بڑا گھور کے ایک تو ایس کر کے دیکھ رہے. میری دعوت کا ہی پتہ چل گیا تھی. میں جانوں نہ جانوں حضور سب جانتے ہیں, حضور سب جانتے ہیں. اور کئی
کئی جگہ کا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب بتائیں داماد اچھا تھا، پیسے ٹھیک ٹھاک تھے، ہم مولویوں کی باتوں میں نہ آئے، ہم نے دے دی لڑکی، اور سنیوں میں کوئی اتنے پیسے والا تھا نہیں۔ زندگی کتنی ہو رہی ہے عام طور پہ، ذرا جلدی بولیں؟ 60-70 سال ہے نہیں، 40 میں رکھو، ہاں جی 50-60 مان لو جی، جو حضور نے فرمایا ہے نا، میری امت کی عمریں زیادہ تر 60 اور 70 کے بیچ میں رہتی ہے، تو زیادہ تر اتنی عمریں ہو رہی ہیں، ان میں 25 سال تو کٹ جاتے ہیں جوانی کے، کٹ گئے، وہ بھی کٹ گئے ابا کے گھر، امیری ہو یا غریبی ہو، اگر اللہ نے 60 سال عمر دے دی، کتنی بچی آگے 30 یا بس سیدھا اب اس میں جوانی کے کتنے سال بچے؟ 6 سال تک جوانی رہ رہی ہے، کیا بتاؤ؟ نہ ایسا نہ کرو بھیا، 40 سال تک تو جوانی رہتی ہے، تو 35 میں آ گیا، 40 50 20 سال جوانی کے مان لو، اس 20 سال کی جوانی کے لیے ماں باپ کے اندھے فیصلے، یہ 20 سالہ زندگی فاقوں سے بھی کٹ جائے گی، یہ 20 سالہ زندگی بھوکمری میں بھی کٹ جائے گی، یہ 20 سالہ زندگی بغیر چھت کے بھی کٹ سکتی ہے، لیکن قبر کی زندگی کا آغاز جہاں سے ہونا ہے وہ دائمی ہے، وہ ختم ہونے والی آخرت کی جو زندگی ہے وہ برقرار رہے گی، اور اس میں اعمال کا صلہ ملے گا، اس لیے زمین چھوڑ کے جانا یا نہ جانا، ایمان قبر تک ضرور لے کر کے جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کوشش کیجئے کہ ایمان قبر تک جائے، صرف یہ ہے کہ دروازے کی دھمک کے لیے ہم داماد مضبوط ڈھونڈتے ہیں، پیسے والا، بیٹی کی اچھی زندگی کٹ جائے، کل گاڑی سے بیٹی آئے گی، دنیا پوچھے گی کس کی بیٹی ہے، کس کا داماد ہے، تو سینہ چوڑا کر کے کہوں گا جی میرا داماد آ رہا ہے۔ بڑا رونا آتا کہ کئی بیٹیوں کے یہ معاملات ہیں، کتنی بیٹیاں فون کر کے کہتی ہیں، ایک تقریر اس بات پہ بھی کر دی جائے کہ باپ زبردستی بیٹی کے رشتے غیر بد مذہبوں میں نہ کرے، کتنی بیٹیوں نے یہاں تک پوچھا کہ مولوی اب تو شریعت اجازت دیتی ہوگی کہ ہم زہر کھا کے اپنی جان گوا دیں، میں نے کہا بہن بتا تو سکی کیا ستم ہو گیا ہے، کون سا جرم ہو گیا ہے جو تو خود کو زہر کھانے پہ آمادہ کر رکھی ہے۔ ایک بیٹی نے جھنجھوڑ کے کہا تھا کہ جب سے میں جوان ہوئی ہوں میں نے یہی سنا کہ میرا رشتہ میرے خالہ زاد بھائی کے ساتھ ہونا ہے، اور وہ بد مذہب ہے، اس نے کہا دن قریب آ گئے ہیں، مولوی بتا تو سکی اگر باپ کی نہ مانتی ہو تب جہنم میں جانا ہے، اور اگر مان لیتی ہوں تب جہنم میں جانا ہے، بتا جان دے سکتی ہوں کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا بہن شریعت نے اتنے راستے کھلے رکھے ہیں، اگر تمہارا باپ تمہیں شریعت کے خلاف جھونکتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کہہ دو سن تو باپ ضرور ہے لیکن تیرا فرمان خدا سے بڑا نہیں ہے، مصطفیٰ سے بڑا نہیں ہے، جب بات تیری اور خدا کی ہوگی تو سن ہم تیری بات کو ٹھکرائیں گے لیکن خدا پاک کی بات کو سینے سے لگا کے مر جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنا چاہوں گا اپنی بیٹی کا ہاتھ غریب کے ہاتھ میں دے دینا، کسی بدعقیدے کے ہاتھ میں نہیں۔